الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأيضا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 25 فروری 2021 بروز جمعرات ہے۔ آپ کے یہاں علاقہ دندہ شاہ بلاول ضلع چکوال میں حضرت مولانا مفتی آصف محمود دامت برکاتہم کی دعوت پر میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں۔ اللہ نے کرم فرمایا، آج میں خیبر پختونخوا میں ضلع بنوں کے وہ علاقہ وزیر بالکل وہ اینڈ پر تھا، وہیں پہاڑوں سے نکل کے آپ کی یہاں اللہ پاک نے بڑی عافیت سے پہنچا دیا ہے۔ بس توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ حفظ قرآن کے بچوں کی دستار بندی ہے، اور اس حوالے سے میں تربیتی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے دوستو، جب بندہ کسی اللہ والوں کے پروگرام میں آئے، دینی پروگرام میں آئے، تو ایک بات طے کر کے آیا کریں کہ دینی پروگرام اسی لیے نہیں ہوتے کہ کسی فرقے کو اونچا کیا جائے اور کسی نیچا کیا جائے، بلکہ یہ اپنی اصلاح کی خاطر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے دل کے برتن کو خالی لائیں گے تو اللہ والوں کی محفل سے آپ کچھ لے کر جائیں گے، اور اگر بندہ اس نیت سے آئے گا کہ آج کسی کی دھلائی ہوگی، کسی کی پٹائی ہوگی، تو میرے خیال میں اس بندے کی اپنی ہی رسوائی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دینی معلومات کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ان محفلوں میں آیا کریں۔ ہم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں ایک وقت مقرر تک بھیجا ہے، اور یقیناً جب وقت مقرر ختم ہوگا تو ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور جب ہم نے اللہ رب العزت کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہماری سانسیں چلی تھیں، ہمارے زبان چلی تھی، ہمارا دل دھڑکا تھا، ہماری نبضیں جاری رہیں، تو اس میں کیا کام ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا اور کیا کام ہم نے اللہ کی ناراضگی کے لیے کیا۔ تو یہ سب باتوں کا ہمیں جواب دینا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دینی معلومات سمجھنے کی نیت سے بیٹھیں۔ ہم مسلمان ہیں، اور بطور مسلمان ہمارے اوپر بہت سے احکامات لازم ہیں۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میں بنیادی بات شروع کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہچان دی ہے۔ وہ پہچان کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ پہچان ہے اہل سنت والجماعت ہونا۔ ہم اہل سنت بھی ہیں والجماعت بھی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں سنت والے جماعت والے، بس اتنی سی بات ہے۔ ایک بندے نے تو بہت سادہ سا معنی کیا، انہوں نے کہا جی سنت بھی پڑھا کرو اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، اسی وجہ سے ہم اہل سنت بھی ہیں اور والجماعت بھی ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لفظ ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائے۔ یہ کیسے ملے، کس طرح ملے، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106، چوتھے پارے کا دوسرا صفحہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ قرآن کریم کی یہ آیت اتری
اس آیت کا مطلب ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اور کچھ کے سفید ہوں گے۔ دنیا میں بھی کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوتے ہیں اور کسی کے سفید ہوتے ہیں، تو اللہ نے قیامت کی بات کی ہے تو اس میں کوئی خاص وجہ، ریزن، سبب موجود ہے۔ تو صحابہ کرام میں 3 صحابہ کی روایات امام عبد الرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں اسی مقام اور اس آیت کے تحت نقل فرمائی ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت مالک بن سنان بن وہیب، جن کو ابو سعید خدری کہتے ہیں، اور ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، اور ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم۔ ان تینوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ من ہم یا رسول اللہ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبیض وجوہ و تسود وجوہ، دونوں کی بات فرمایا تبیض وجوہ ہم اہل السنت والجماعہ و تسود وجوہ ہم اہل البدع والضلالہ۔ فرمایا جن کے چہرے چمکتے اور سفید ہوں گے یہ اہل السنت والجماعت ہوں گے، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ اہل بدعت اور گمراہ ہوں گے۔ اب اہل سنت والجماعت کا مطلب اہل بدعت کے مقابل میں آتا ہے۔ اہل بدعت اور اہل ضلالہ کسے کہتے ہیں؟ اہل بدعت کا معنی ہر وہ کام، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ عمل جو شریعت سے ثابت نہ ہو اور اسے آپ لوگ شریعت بنا دو، اور جو بندہ اسے نہ کرے اس پر طعن و تشنیع کے تیر چلانا شروع کر دیں، وہ بدعت ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اب اس جگ میں پانی پینا ایک بندہ کہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے ثابت ہے، تو ظاہری بات ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پانی پینا مسنون ہے، لیکن اس جگ کی بات نہیں ہے، کسی جگ میں پی لو تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کو میں اپنی طرف سے طے کر لوں جو شریعت میں موجود نہ ہو اور اس کو دین کا ٹائٹل دے دوں اور اسے دین ہی کہہ دوں، جو اسے نہ مانے اسے بے دین کہہ دوں، یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ بدعت عقیدہ بھی ہوتا ہے اور بدعت عمل بھی ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی عمل کا بدعتی ہے، بعض عقائد کے بدعتی ہوتے ہیں، بعض اعمال کے۔ تو جو بندہ عقیدہ بھی اپنی طرف سے بنا لے، عمل بھی اپنی طرف سے بنا لے اور اس کو شریعت کا ٹائٹل دے دے، یہ حضور پاک فرمانا چاہتے ہیں اہل بدعت ہے اور یہ گمراہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جس کے چہرے سفید ہوں گے، ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے۔ اب یہاں اہل السنت کا مطلب اور والجماعت کا مطلب، اہل السنت دین نبی سے لینے والے، والجماعت اس کی تشریح حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے لینے والے۔ جماعت سے مراد نماز سے جماعت پڑھنے نہیں ہے، بلکہ جماعت سے مراد حضور علیہ السلام کی جماعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے 2 طبقے ہیں، یا تو حضور علیہ السلام کا شاگرد ہے اور یا شاگرد بھی ہے اور حضور پاک کا خاندان کا رشتہ دار بھی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کا فیملی ممبر ہے تو وہ صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، اور اگر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے تو وہ صحابہ ہے۔ یہ صحابہ اور اہل بیت وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے گھر والے اور حضور کے در والے، رسول اللہ کے یارانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ملائیں تو یہ حضور کی جماعت بنتی ہے۔ اب اہل السنت والجماعت دین حضور سے لیں گے، تشریح حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے لیں گے۔ تو دنیا کا کوئی عقیدہ ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی مسلک ہو، کوئی ہو، اگر وہ لیا ہوا حضور سے ہے اور اس پر تصدیقی مور حضور کی جماعت کی ہے تو وہ بندہ اہل حق ہے، آنکھیں بند کر کے مان لیں۔ اور اگر اس کے پاس دین رسول اللہ کا لیا ہوا نہیں ہے اور تشریح اپنے ڈھڈوں کی تھی کھڑوتے ہو بندہ، اپنے پیٹ سے کیا ہوا ہے اس نے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسے پاشد، وہ مفتی عبد الواحد ہو یا کوئی اور ہو، آپ بہت اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں۔ یہ وہ تھرمامیٹر ہے جو اللہ کے رسول کی طرف سے آپ اور ہمیں عطا کیا گیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی مولوی لڑ پڑے نے کس دا ساتھ دئیے، ہر بندہ خود کو ٹھیک کہتا ہے، فرقہ واریت کا زمانہ ہے، ہر بندہ کہتے جی میں اہل حق ہوں، اب کس کو حق مانے، وہ بھی مسئلے بتاتے اور یہ بھی بتاتا ہے۔ دھندا شاہ بلاول کے دوستو اتنا بھی سادہ نہ بنیے، آپ کو 1 نمبر اور 2 نمبر دودھ کی پہچان ہے، 1 نمبر اور 2 نمبر گوشت کی پہچان ہے، 1 نمبر اور 2 نمبر پتی نمک مرچوں کی پہچان ہے، تو اس کا طریقہ آپ کو پتا ہے
تو 1 نمبر اور 2 نمبر عقیدے اور عمل کی پہچان بھی آپ لے لیں اور اس کا طریقہ بھی پتہ کر لیں. اور یہ طریقہ نہ میرا بنایا ہوا ہے، نہ کسی میرے مولوی کا بنایا ہوا ہے، نہ کسی پیر فقیر کا. یہ وہ طریقہ ہے جس نے بنایا ہے اس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں ہمارے نبی کے کلمے کے اوپر زندہ رکھے اور اسی پر ہماری موت عطا فرمائے. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے تو بہت اچھا طریقہ ہے. اب میں آپ کے سامنے اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث مزید پڑھتا ہوں. مشکات شریف جلد نمبر 1 باب الاعتصام بالکتاب والسنہ صفحہ 29 سے شروع ہو کے صفحہ 30 پہ حدیث پاک ختم ہوتی ہے. توجہ رکھنا، آپ مجھے دیکھیں. حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن اللہ کے رسول نے ہمیں نماز پڑھائی. فواعظنا موعظۃ بلیغہ، بہت زبردست اس کے بعد بیان فرمایا. ذرفت منہا العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. ووجلت منہا القلوب، ہمارے دل آخرت کی وجہ سے ڈر گئے. فقال رجل یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودین او مودع فوسنا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کچھ نصیحت کر دیں، لگتا ہے کہ آپ الوداعی بیان فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی. والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، اپنے امیر کی بات ماننے کا حکم کرتا ہوں اگرچہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو. کیوں؟ فإنہ من یعش منکم بعدی، میرے بعد جو زندہ رہیں گے نا فسیری اختلافا کثیرا، وہ فرقہ واریت کا زمانہ دیکھیں گے. یا رسول اللہ یہ وقت آئے گا؟ جی آئے گا. تو کیا کیا جائے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میرے طریقے کو دیکھنا اور صحابہ کرام کے طریقے کو دیکھنا. تمسکو بہا، اس کو مضبوط کر لینا. کیسے؟ عزو علیہ بالنواجذ، جیسے کوئی چیز دانتوں سے پکڑی جاتی ہے یوں کر کے. نواجذ اس کو نہیں بلکہ اس دانتوں کہتے ہیں داڑھ کو، جو زیادہ مضبوط اور شدت سے پکڑی جاتی ہے، اس طرح مضبوط رہنا. اچھا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یہ تو تمہارے کرنے کے کام ہیں. اب نہ کرنے کے کون سے ہیں؟ تم نے نئی امور اور بدعات جو عقائد میں ہوں یا اعمال میں ہوں اس سے بچنا ہے. یا رسول اللہ بچیں گے، اس کی وجہ فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ جو نیا عقیدہ دین میں نکالا جائے گا، نیا عمل نکالا جائے گا، وہ بدعت ہو جائے گا. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت بندے کو گمراہ کر دیتی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور اس گمراہی پہ توبہ نہ کی تو بندہ جہنم پہنچ جاتا ہے. میرے دوستو، بدعت جب بندہ کوئی عقیدے میں یا عمل میں اپناتا ہے نا، اس کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے ایک بات کے کہ یار ہے تو نیکی کا کام، نیکی تو کہہ رہا ہوں، نیکی تو بتا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں چھوڑ دوں. اب سنیں، انہیں کہنا اسلام میں ہر کام نیکی بھی نہیں ہے اور ہر کام گناہ بھی نہیں. اسلام میں نیکی اور گناہ متعین ہے، علامات ہیں، نشانیاں ہیں، پہچان ہے، تعارف ہے. اسلام کوئی لاوارث مذہب نہیں ہے، مذہب ایمان کوئی لاوارث دین نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کے چلے گئے اور مولویوں نے بتا دیا، صحابہ نے سنا دیا، اتنی بات نہیں ہے. بھائی اگر آپ ایک قلعہ اپنا زمین کا لیتے ہیں، اس کی باڑ لگا کر اس کی حفاظت کی ترتیب رکھتے ہیں، تو جو آخری پیغمبر پہ اللہ نے آخری دین اتار کے بھیجا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسے اپنی پسندیدگی کی سرٹیفکیٹ اور ٹائٹل دیا ہے، تو اسے بھی اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا. اس کی اچھائی برائی، صحیح غلط، حق و باطل، یہ تمام واضح کر دیا گیا ہے. مسند احمد کی روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات. لوگوں، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، جو اس کے درمیان ہے وہ مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہ سے بچ جاؤ. تو یہ تو باڑ لگائی جا چکی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ کوئی کام کر لے اور اس کو چھوڑ دے. کوئی کہے نا آپ کو جو ثابت شریعت سے عقیدہ بھی نہ ہو اور عمل بھی نہ ہو، وہ کہ یار ہے تو دین کا کام، تو آپ بہت آسانی کا جواب دے سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں.
بھائی بات یہ ہے صبح کی فرض نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ گنو کتنے؟ 4. شکر ہے 4 سجدے ہیں. آپ کہنا آپ 5 کیا کرو، وہ آپ کو کہنا کیوں؟ آپ کہنا نیکی کا کام ہی تو ہے نا یار، ثواب کا کام ہے، ایک سجدہ اور صحیح. وہ کہے گا جی نہیں. کیوں؟ سجدہ نیکی نہیں ہے؟ سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ نے کہا تھا فخرج، نکال دیا تھا اسے. تمہیں جانتے ہو اس کو؟ جان دے نا قرآن کو پہلے جانے کو پناہ منگیں دیے میں تو اللہ سے بچاویں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس نے بھی تو سجدے کا انکار کیا تھا. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے بھائی سجدہ نیکی ضرور ہے، لیکن صبح نماز میں 5واں 6واں سجدہ میں کر لو ان سجدوں کے ساتھ، یہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ آقا نے نہیں سکھائی، صحابہ اور آل بیت نے نہیں بتائی، ہم نہیں کرتے. تو میرے دوستو اسی طرح اسلام کی حدود متعین ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اگر کوئی بدعتی عقیدہ اپنا لے یا بدعتی عمل اپنا لے، وہ کتنا بڑا مجرم ہے. آؤ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی تفسیر پیش کرتا ہوں. سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4 پارہ نمبر 1. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اس آیت کی تشریح میں امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر استاد ذی المکرم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ ذخیرۃ الجنان میں تحریر فرماتے ہیں کہ 100 بوتل شراب کی پینا وہ بھی مسجد میں بیٹھ کے اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا ایک بدعتی عقیدے یا عمل کو اپنا لینا جرم ہے. کیوں؟ جو 100 بوتل شراب کی پیے گا وہ بھی مسجد بیٹھ کے اسے دنیا بھی لعنت کرے گی اور اس کا ضمیر بھی ملامت کرے گا کہ وہ لعنتی وہ گناہ بھی کرنا تھا تے مکالہ مسیت اچ ملنائی، سارے اسے کہیں گے. لیکن جو بندہ بدعت کرے گا وہ عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو، وہ تو نیکی کی بنیاد کا ٹائٹل لگا کر کرے گا. اس نے تو اوپر نیکی کی بنیاد لگائی ہوگی، اور جب نیکی کی بنیاد لگائی ہوگی تو نہ توبہ کی نہ توفیق ہوگی اور نہ اسے کوئی لعن طعن کرے گا. تو اسی لیے کسی بدعتی عقیدے اور بدعتی عمل سے بچنا کتنا بڑی بات ہے. اچھا میں ایک بات مزید کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنیت الطالبین میں یہ روایت محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی ہے، تفرقت الیہود علی 71 فرق. فرمایا یہودیوں نے فرقہ واریت اپنائی تو 71 فرقے بن گئے. والنصارى على 72 فرق. عیسائیوں نے یہ کام کیا تو 72 فرقے بن گئے. وانتم على 73 فرق. میری امت جب تم میں فرقہ واریت پھیلے گی تو اس ناسور کی وجہ سے تمہارے 73 فرقے میں بٹ جاؤ گے تم. کلہم فی النار، سب جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، ایک ہی گروہ جنت جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ سب دلیلیں دیتے ہیں جی ہم حق ہیں تو ہم کسے حق کہیں. یہ حضور علیہ السلام نے پہلے فیصلہ فرما دیا ہے کہ دلیل ولیل نہیں، اس کی ترتیب کو دیکھنا ہے، اس کی طرز کو نہیں، اس کے عمل کو دیکھنا ہے. آپ نے اس کی باتوں کو نہیں، اس کی ترتیب کو دیکھنا ہے، اس کے مذہب کو پرکھنا ہے تو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. میں آپ کو کہہ دوں بھئی یہ دودھ ہے تو چھاتی میں پانی کھڑوتا ہوں تو سارے میں کو اکثر اکھ دا علاج کرا، تو آپ کو ایک بندہ غلط عقیدے پہ کہہ دے یہ شریعت ہے، تو اللہ کے رسول نے جو پہچان کا طریقہ دیا وہ تھرمامیٹر ذرا لاؤ نے مسئلے تھے. تھرمامیٹر بتا دیتا ہے بخار ہے یا نہیں ہے، مائکروسکوپ بتا دیتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، ویدر ریڈار بتا دیتا ہے کہ گرمی ہے سردی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیک کا آلہ دیا ہے اس سے آپ بھی تو سمجھ جائے. اللہ کے رسول نے سے صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، من ہی یا رسول اللہ، وہ گروہ کون ہوگا جو جنت جائے گا. حضور علیہ السلام نے نشانی ارشاد فرمائی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو مجھ سے دین لے گا تشریح میرے صحابہ سے لے گا. جس کے پاس دین نبی کا ہو تشریح نبی کے صحابی کی ہو. یہ اکھیاں نوٹ کے آنکھوں بندہ سچ ہے، یہ حضور علیہ السلام نے فرما دی. اگر اس کے پاس دین نبی کا نہیں ہے اور تشریح نبی کے صحابہ کے نہیں ہے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے حق کہہ لیں. اب جس کے پاس دین نبی کا ہو تشریح نبی کے صحابی کی ہو یا اہل حق ہے. اچھا یہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ دین نبی سے لو تو تشریح بھی نبی کے صحابی سے لے لیں، کیا ضرورت ہے تشریح بھی اللہ کے رسول سے لے لیں. تو جس سے دین لیا ہے اسی سے تشریح لے لیں.
میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بعض اوقات لکھا ہوا لفظ بندہ نہیں سمجھتا جبکہ سنے ہوئے سے نہ پوچھا جائے۔ اب توجہ رکھنا، یہاں بیٹھے ہیں نا، میں یہاں کہتا ہوں مفتی صاحب پانی، کیا کہا؟ تو پانی کس چیز میں ڈال کے دیں گے مجھے؟ اور میں نہا رہا ہوں اور میں کہتا ہوں پانی، کس چیز میں آئے گا؟ نہ میں نے ادھر گلاس کا نام لیا ہے نہ ادھر بالٹی کا نام لیا ہے۔ فرق کیوں ہو گیا؟ کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے کیوں کہا گیا۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والے ہیں، صحابہ کرام سننے والے ہیں، وہ لفظ کیوں بولا گیا، کہاں بولا گیا، کس لیے بولا گیا، اس کی تشریح حضور کے صحابہ کریں گے۔ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے، مطلب کئی ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے اپنے ہاتھ سے اتار رہا ہوں، یہ کیا ہے بتائیں؟ گھڑی کا کیا معنی ہے؟ اس میں کیا نظر آتا ہے؟ ٹائم۔ پکے رہنا، ایک گھڑی یہ ہے۔ اب میں ذرا گھڑی بدل رہا ہوں۔ مفتی عاصم محمود صاحب کو اللہ پاک حج پہ لے جائے اور یہ حج سے واپس آئیں تو ہم پوچھیں گے مفتی صاحب کیسا رہا؟ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ بڑی زبردست گھڑی گزری ہے یار جب میں کعبے کے سامنے تھا۔ کیا کہا؟ اب ادھر گھڑی کا کیا معنی ہے؟ یہ مفتی صاحب کے پاس تھی، اب گھڑی کا مطلب بدل گیا نا۔ اب ذرا ایک اور گھڑی پہ جائیں۔ ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا جی میں نے بچوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا ہے، کولر میں لے نہیں سکتا، چلو مجھے گھڑا لے کر دے دو۔ کمہار کے پاس گھڑا لینے گیا، اس نے کہا جی پیسے تو انہیں تھوڑے رکھے ہوئے ہیں پاس، اس پیسوں سے گھڑا تو نہیں ملتا، ہاں چھوٹی سی مٹکا، چھوٹی سی گھڑی مل سکتی ہے۔ اب اس گھڑی کا معنی اور ہے۔ اب ایک گھڑی اور بھی ہے۔ ایک بندہ کوئی جھوٹی روایت لکھ کے لے آئے نا، ڈھڈوں آپڑے کو مسئلہ لکھ کے لے آئے، مولوی صاحب 1021 ہے، تو وہ سب کیا کہیں گے؟ بھئی ہم نے اس کو دیکھا ہے کتابوں میں، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ کیا ہے؟ گھڑی ہوئی بات ہے۔ ذالک قول موضون، گھڑی ہوئی بات ہے۔ اب معنی بدل گیا نا۔ اب لفظ گھڑی ایک ہے لیکن کہاں استعمال ہوا ہے یہ کہنے والے اور سننے والے کے درمیان کا مسئلہ ہے، یہ ہر جگہ کا نہیں ہے۔ اب ایک معنی میں آپ کی خدمت میں مزید کہتا ہوں۔ بھائی جب بات ہوئی نا تو انہوں نے اسپیکر کو اٹھایا اور کمرے میں رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ جب یہاں کہیں گے تو اسپیکر یہ ہوں گے، یہ جو ہمارے آواز دے رہے ہیں، اور جب اسپیکر کا لفظ قومی اسمبلی میں بولیں گے تو ادھر وہ ایم این اے ہوگا جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو لفظ کہاں بولا گیا؟ ایک ہے موبائل آ گئی، ایک ہے موبائل کان سے لگائی۔ موبائل آ گئی پولیس کی ڈارسن ہے، اور موبائل کان سے لگائی یہ والی موبائل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح لفظ کس لیے بولا گیا ہے یہ کہنے اور سننے والے پر موقوف ہے۔ تو اہل سنت والجماعت ہم دین نبی سے لیں گے، تشریح نبی کے صحابی سے لیں گے، ما انا علیہ دین نبی سے لیں گے، و اصحابی تشریح صحابی سے لیں گے، کیونکہ حضور فرمانے والے ہیں اور صحابہ سننے والے ہیں۔ اس لفظ کا مطلب کہاں ہے، کس لیے ہے، کیوں نہیں ہے، یہ دیکھنے والا بتاتا ہے۔ تو میرے دوستو اسی وجہ سے اگر کسی بندے کے پاس دین نبی سے لیا ہوا ہو، تشریح حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی ہو، تو بندہ سچا ہے، آنکھیں بند کر لینا۔ میں مثال دیتا ہوں تو توجہ رکھنا۔ میں صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگ لڑی ہے جس کا نام ہے جنگ یمامہ۔ یہ یمامہ کی جنگ سعودیہ کے کونے میں جا کر باہر لڑی گئی ہے، جس میں شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے جہادی دور میں نہیں ہے۔ اس اکیلی جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے جہادی دور میں 27 غزوات ہیں، 700 750 سے تعداد اوپر نہیں جاتی، اور اس جنگ میں صرف شہداء کی تعداد 1200 ہے، اس میں 700 قرآن کے قاری ہے۔ کیوں؟ ختم نبوت کے تحفظ پہ ابو بکر نے لڑی ہے۔ مسلمہ کذاب کو ایک دفعہ تو اس کی ماں کا پیا ہوا دودھ یاد دلا دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ تو کیسے ڈالے گا۔ یہ صدیق اکبر، ایک اسٹیٹ کی جنگ ہے۔ اب جس کے پاس دلیل ہوگی ختم نبوت کی
اور قادیانیوں کو چور دروازہ وہ دیکھے گا تو آپ حق اور ناحق کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک ہے نا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یا قرآن کریم کی آیت ہے وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، سورۃ احزاب آیت نمبر 40۔ تو قادیانی کہتے ہیں ختم نبوت کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے ختم ہو جانا اور ایک معنی ہے مہر لگ جانا۔ تو خاتم النبیین کا معنی حضور نبیوں پر مہر لگاتے جائیں گے، جس پر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا، لہٰذا مرزے پہ حضور نے مہر لگائی ہے، یہ نبی بن گیا۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے صرف لفظ نہیں دیے بلکہ اس کی تشریح کرنے والی جماعت صحابہ بھی دیے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا صحابی سب سے اول درجے کا ابو بکر صدیق ہے، اس نے تو یہ معنی نہیں سمجھا جو تم سمجھ رہے ہو، ان نے تو ختم نبوت کا ایک ہی معنی سمجھا ہے کہ نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو مسلمہ کذاب نے دعوت کی ہے، اس نے عنی کا دودھ یاد دلا دیا اسے، تو اس سے پتہ چلا ختم نبوت کا اصل مطلب یہ ہے کہ نیا نبی پیدا نہیں ہوگا حضور کے بعد۔ تو اب جس آدمی کے پاس قرآن اور حدیث میں ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہو اور معنی وہی ہو جو ابو بکر نے کیا ہے، یہ حق ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ باطل ہے، بہت آسانی سے سمجھ آئے گا۔ ایک مثال اور لے لیتے ہیں، قرآن کریم سورۃ کہف آیت نمبر 11، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر مفاتیح الغیب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی اس تفسیر میں ایک حکایت صحابہ کرام کی نقل فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو بکر نے صحابہ کو بلا کے وصیت فرمائی اور فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میری تدفین کے بارے میں ذرا میرا نظریہ سن لو۔ جی بتائیں امیر المؤمنین آپ کا کیا نظریہ ہے؟ فرمایا جب میری وفات ہو جائے میری چارپائی کو اٹھانا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضور کی قبر مبارک کے پاس لے جانا۔ اب صحابہ کرام سن رہے ہیں اور بتانے والا افضل البشر بعد الانبیاء ہے، پھر کیا کریں؟ کہا جی وہاں عرض کرنا یہ آپ کے غار والا ساتھی اب مزار والا ساتھی بننا چاہتا ہے، یہ میری درخواست پیش کرنا۔ اچھا پھر؟ کہا جی پھر انتظار کرنا، اگر میرے پاک پیغمبر مجھے اجازت مرحمت فرما دیں تو مجھے یہاں دفن کرنا، ورنہ صدیق اس قابل نہیں ہے اسے قبرستان میں دفن کرنا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر جانے والا غلط وصیت کرے نا، پچھلے والے شریعت کے میزان میں تول کے اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میزان رکھنے والوں میں وہ شخص بھی ہے جس کے ایک کوڑے سے مدینے کی زمین کا زلزلہ رکا ہے، عمر فاروق، جس کے ایک خط سے نیل چلا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا، جس کی آواز ساریہ بن زنیم تک ہوائیں لے کر گئی ہیں، اور جس کی چادر سے ہررا کی آگ بجھی ہے۔ اور ادھر وصیت سننے والوں میں وہ شخص بھی ہے جو آیا تو اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو صحیح کر کے فرمایا کیف استحیی منہ وقد ملائکۃ الرحمن تستحیی منہ، میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں، اس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے۔ ان وصیت سننے والوں میں حضرت حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا علی میں جنت میں اپنا گھر آپ کے گھر کے ساتھ دیکھ کر آیا ہوں، تو اور میں جنت کے بھی پڑوسی اور محلے دار ہیں۔ یہ بھی ہے، ان سب نے وصیت سنی ہے، جنازہ صدیق اکبر کا وفات کے بعد اٹھایا ہے۔ لما حملت جنازتہ الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے دروازے پہ لے گئے، فنودی السلام علیک یا رسول اللہ، ان صحابہ نے حضور علیہ السلام کی قبر پہ سلام پڑھا ہے۔ ھذا ابو بکر بالباب، یہ غلام ابو بکر آج آپ کے دروازے پہ سائل بن کے ٹھہرا ہے، عرضی پیش کر رہا ہے، اپلیکیشن اور درخواست دینا چاہ رہا ہے۔ اب یہ بات کر کے سب خاموش ہے نا، یہ سارے صحابہ کی موجودگی میں جو خیر القرون کا افضل دور چل رہا ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے آواز آئی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب۔ دنیا میں بھی دوستی تھی، آج بھی دوستی برقرار ہے، دوست کو دوست کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ فیصلہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توجہ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ جواب اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ جس کے پاس ابو بکر کی تصدیق اور رسول اللہ کا فرمان ہو وہ اہل حق ہے. پہچان کا بہت آسان طریقہ. ذرا حضرت عمر پہ آئے. یہ جو سنت الخلفاء کا آیا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے. حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا کہ ایک مشورہ ہے کہ جی فرمائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نماز پڑھائی تھی تراویح والی، وہ ہم پورا مہینہ مسجد میں پڑھنا شروع نہ کر دیں. اصل میں وجہ کیا تھی؟ توجہ رکھنا. وجہ یہ تھی حضور پاک علیہ السلام نے 3 دن نماز پڑھائی اور چوتھے دن فرمایا گھروں میں جا کر پڑھو. اب حضرت ابو بکر کے دور میں بھی یہی تھا اور حضرت عمر کے شروع والے 2 سالوں میں بھی یہی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ آپ ترتیب بدل کے پورا مہینہ مسجد میں پڑھیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین آپ کیسے ایک طرفہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے مسجد پڑھوانے کا حکم نہیں کیا اور آپ ہمیں مسجد پورا مہینہ پابند کر رہے ہیں بھائی تراویح یہیں پڑھو. آپ کے پاس کوئی دلیل، پروف، ایویڈنس، کوئی ثبوت بھی ہے؟ فرمایا جی بالکل ہے. کہا حضور علیہ السلام نے تو چوتھے دن فرمایا تھا گھر چلے جاؤ. تو حضرت عمر نے کہا گھر جانے والوں میں بھی شامل تھا، مجھے بھی پتہ ہے حضور نے فرمایا تھا گھر چلے جاؤ. جب حضور نے فرمایا تھا گھر جاؤ، کوئی لفظ بھی حضور نے ارشاد فرمایا تھا یا خالی چپ کر کے فرمایا تھا چلے جاؤ؟ کہا جی نہیں، حضور نے ایک حدیث فرمائی تھی. کہا ذرا وہ سنا دیں. کہا جی حدیث تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری، کہ مجھے خوف ہے اللہ وحی اتار دیں گے اور اب میں نے چوتھی بار بھی پڑھا لی نا تراویح با جماعت تو امت کے اوپر فرض ہو جائے گی، ہر صورت پڑھنی پڑے گی. اور میں چاہتا ہوں کہ وحی اس سلسلے کی نہ اترے کہ فرض ہو جائے تاکہ میری امت مشکل میں نہ پڑھ سکے، لہٰذا گھروں میں پڑھو. حضرت عمر نے فرمایا روکنا روکنا روکنا، یہی دلیل تو میری ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ حضور نے 3 دن پڑھا کے فرمایا تھا وحی اتر آئے گی، فرض ہو جائے گا، گھروں میں جاؤ. اب وحی آ سکتی ہے؟ کہا جی نہیں، اب ختم نبوت ہے. کہ حضور نے اشارہ دے دیا تھا جب تک نزول وحی ہے گھر میں پڑھو، نزول وحی ختم ہو جائے مسجد شروع کر دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے صحابہ نے اتفاق کیا ہے اور اس دور سے لے کر آج تک پورا مہینہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے. اب جس کے پاس یہ چیز ہے، حضور کا فرمان اور صحابہ کی تصدیق، وہ اہل حق ہے. جس کے پاس نہیں آپ خود فیصلہ فرما لیں، تو میرے کہنے کی بات نہیں. اسی طرح تھوڑا آگے چلتے ہیں. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو دور ہے، مسجد کی نمازی بڑھ گئے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں ان التعظیم الثانی من یوم الجمعہ امرہ عثمان حین کثر اہل المسجد. کثرت بڑھ گئی ہے نمازیوں کی. صحابہ کرام سر جوڑ کے ایک مسئلے کی ترتیب اور حل کے لیے بیٹھ گئے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جو حافظ بیٹھے نا ذہن میں رکھنا، یہاں لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں، من یوم الجمعۃ پڑھتے ہیں. نہیں دونوں پیش ہیں. من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. فرمایا کہ جب جمعے کی اذان آ جائے فوراً اپنے مسجد آنا ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے فوراً دوڑ کے آنا ہے، آپ نے یہاں بیٹھنا ہے. اب جمعے کی اذان آتی ہے، ایک بندہ ابھی کاروبار میں مشغول تھا، وہ بند کر کے آنا، پھر غسل کرنا، پھر لین دین، یہ مشکل ہو جائے. تو اس کی کیا ترتیب بنائی جائے، کیا ترتیب رکھی جائے؟ تو صحابہ کرام نے بیٹھ کے ایک حل نکالا کہ مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس اذان سے پہلے ایک اذان دی جائے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو موقوف کر کے جمعے کی تیاری میں لگ جائیں، تو گناہگار نہیں ہوں گے. اور جب مسجد آ جائیں گے اور ادھر جب پورا مجمع بیٹھ جائے گا پھر وہی اذان دی جائے گی جو سنت والی ہے، وہ مسجد میں ہی ہوں گے. فاسعوا الی ذکر اللہ کی مخالفت نہیں ہوگی، لہٰذا گناہ سے بچ جائیں گے. حضرت عثمان، حضرت علی، سب صحابہ نے اتفاق کیا، اجماع کیا، اتحاد کیا، فیصلہ صادر کر دیا کہ جمعہ کے دن 2 اذانیں. پہلی اذان جو ہے وہ زورا پہ دی جاتی تھی، پہاڑ پہ، مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ مسجد کی طرف آ جائیے، جمعے کی نماز کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں تیاری میں لگ جائیے. پھر جب جمع ہو جاتے ہیں جیسے اب ترتیب ہے پھر دوسری اذان آ جاتی تھی. اب سنیے ذرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو جمعہ کی 2 اذانیں نہیں ہیں، حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں ہے، حضرت عمر کے دور میں نہیں ہے. جو جمعہ کی 2 اذانیں نہیں دیتا
وہ اہل حق کو یہی کہتا ہے کہ حضور نے تو نہیں سکھایا. ہم کہتے ہیں حضور نے کچھ آگے بھی فرمایا تھا یا کہا تھا صرف میرا سیکھا لے کر چلنا؟ اب جواب نہیں ہے. کیوں؟ ہر حدیث پاک، ہر خطیب جمعے میں یہ حدیث پاک پڑھتا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. حضور نے فرمایا میری مسئلہ بھی لینا، میری بات بھی لینا، اور ابو بکر عمر عثمان علی کے طریقے کو بھی لینا. تو یہ طریقہ تو عثمان و علی کے اتفاق و اتحاد و اجماع سے ہے، لہٰذا آپ جمعے کی اذان ویسے سنت ہے جیسے حضور کا کام سنت ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ پیغمبری ہے. وہ سنت الخلفاء الراشدین و بدعت الخلفاء الراشدین نہیں ہے. تو لہٰذا اب حضور علیہ السلام کا یہ بھی طریقہ ہے. اب ہم جمعہ کی 2 اذانیں دیں گے. اللہ کے رسول کی مسجد میں بھی جمعہ کی 2 اذانیں، اللہ کے گھر میں بھی جمعہ کی 2 اذانیں، اہل حق کے گھر میں بھی جمعہ کی 2 اذانیں. جس کے پاس 2 اذانیں ہیں وہ اہل حق ہے، جو اس کا انکاری ہے وہ فیصلہ کر لے. تو بہت آسان طریقہ ہے سمجھانے کا. اس میں نہ کسی کی لڑائی ہے، نہ کسی کے اوپر فتوے کی ضرورت ہے. تو جیسے گھی 2 نمبر 1 نمبر آپ جانتے ہیں، دودھ 2 نمبر 1 نمبر آپ جانتے ہیں، تو یہاں مسئلہ بھی 2 نمبر 1 نمبر آپ چیک فرما سکتے ہیں. ذرا سیدنا علی المرتضیٰ پہ آ جائیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ جائیں، یہ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت ذکر فرمائی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ جائیں اور کوئی ایسا کام آ جائے جس میں حضور کی منع اور حضور کا حکم موجود نہ ہو، تو اس بارے میں بھی اللہ کے رسول سے پوچھ لوں کہ اس کا حل کیا ہوگا. تو حضرت علی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر، آپ دنیا چھوڑ جائیں گے اور ہمارے ساتھ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے فلیس فیہ بیان امر ولا نہی، نہ آپ کا حکم ملے نہ اس میں آپ کی منع ملے، فماذا تأمرنا، آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو شاورون العابدین والفقہاء، علی بہت آسان مسئلہ ہے، آپ فقہا سے مسئلہ حل کرا لے گی امت، اور امت نجات پا جائے گی. یہ حضور علیہ السلام نے خود امت کو فقہا کے حوالے فرمایا ہے. اب فقیہ فقہ بتاتا ہے. فقہ کیا چیز ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کوئی نئی چیز ہے. جی نہیں، یہ 4 چیزیں ملتی ہیں تو فقہ بنتی ہے. جیسے چینی ملی، دودھ ملا، پتی ملی، اس کو آگ پہ چڑھایا تو چائے بنی. اب چائے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان 3 کا ملغوبہ ہے. اسی طرح فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. قرآن اللہ کا فرمان، سنت حضور کی بات، اجماع صحابہ کی بات کو ملا لیں، یہ فقہ بن جاتی ہے. قرآن کریم سورۃ اعراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن کریم مانو. اچھا، نمبر 2 سورۃ حشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر کے احکام مانو. نمبر 2. نمبر 3 اجماع صحابہ، سورۃ النساء آیت نمبر 115، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو امت کے اجماع کا منکر ہے، صحابہ اور اہل بیت کے راستے سے ہٹ کے نیا راستہ اپناتا ہے، اس کو 2 سزائیں ملتی ہیں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، دنیا میں توبہ کی توفیق نہیں ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، آخرت میں جہنم جائے گا. لہٰذا اجماع امت ماننا چاہیے. نمبر 3. نمبر 4 سورۃ لقمان آیت نمبر 15، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قیاس مجتہد فقیہ کی فقہ کو تسلیم کرنا چاہیے. تو جس میں قرآن کا مسئلہ بھی ہو، حضور کی سنت کا مسئلہ بھی ہو، صحابہ کے اجماع و اتحاد کا مسئلہ بھی ہو، فقہا کی رائے، یہ فقہ بنتی ہے. اسے فقیہ کہتے ہیں، اسے حق کا مسئلہ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فرمایا تو شاورون العابدین والفقہاء، علی اہل حق کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر منع اور حکم نہ ملے تو فقہا سے پوچھ لینا، وہ جو بتائیں گے وہی حق ہوگا. اب جس طبقے کے پاس فقہ موجود ہے، فقہا موجود ہے، تقلید موجود ہے، وہ اہل حق ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ خود فیصلہ فرما لے. میرے پاس اسپیکر ہے تو میری آواز دور تک جا رہی ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کا فیصلہ سامنے ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کا طریقہ بتا دیا. یہ 4 طریقے میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتائے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما انا علیہ، دین مجھ سے لے گا، و اصحابی، تشریح نبی کے صحابی سے لے گا، اہل السنت والجماعہ، دین نبی سے لے گا، تشریح نبی کے صحابی سے لے گا. یہ اہل حق ہے.
تو بہت آسان طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے آپ سرچنگ کر سکتے ہیں، آپ ججمنٹ لے سکتے ہیں، آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، آپ واضح کر سکتے ہیں کہ جس بندہ جو مسئلہ مجھے بتا رہا ہے اس پر صحابہ کی تصدیق ہے یا نہیں ہے، تو حق ہے، نہیں ہے تو بس چھوڑ دیں، پھر کیا ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ رب کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، شکر ہے، امتنان ہے۔ شکر کی وجہ سے ہماری گردنیں رب کے سامنے جھکی ہوئی ہیں کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ہر عقیدہ اور ہر مسئلہ اسی طرح ثابت ہے جو حضور نے بتایا۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا کوئی عقیدہ، کوئی مسئلہ، کوئی نظریہ آپ فرما دیں جو اس کے ساتھ ثابت نہ ہو، اسے نہ چھوڑنے کا اعلان کر دیں تو پھر کرنا۔ لیکن ہماری تو اس پر زندگیاں لگ چکی ہیں، ہمارے اکابر کی اس پر محنتیں لگ چکی ہیں، خدا کی قسم قلم چلتے چلتے گھس چکے ہیں، تعداد لکھتے لکھتے صفحات کی لا تعداد پہنچ چکی ہے، لیکن اس کو حق کے ساتھ پروف کر دیا گیا ہے۔ نہ کوئی نظریہ ایسا ملتا ہے، نہ کوئی عقیدہ ایسا ملتا ہے جو علماء حق کا شریعت کے مخالف ہو۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جگہ یہ بات کر رہا تھا تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ مولانا میں ایک بات پوچھوں، میں نے کہا جی پوچھ لیں۔ کہتے ہیں آپ لوگ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا یہ اللہ اکبر کرنے کے لیے، تو اس میں آپ 2-3 حدیثیں چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ذرا بتاتے کون سی حدیثیں چھوڑ جاتے ہیں؟ کہا جی حدیث پاک میں تو حیا اسد رئی کے لفظ آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سینے تک ہاتھ اٹھائے، اور آپ تو ڈرٹ کانوں کی لو کے برابر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ بھی حدیث ہے کانوں کی لو، لیکن آپ نے اس کو تو چھوڑ دیا نا، یا کبھی اس حدیث پہ عمل کر لیں۔ میں نے اسے کہا اللہ کے رسول نے امت کو فقہا کے حوالے کیا ہے۔ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا فقہا کسی کملے اور یملے بندے کا نام نہیں ہوتا جو دین سے فارغ ہو، الچٹو من الڈگر ہو، ایک حدیث کو لے کر مسئلہ حل کر لے، یوں نہیں ہے۔ 1.5 انچ کی مسجد بنانے والے فقہا نہیں ہوتے، وہ دین کو سمجھنے اور سمجھانے والے ہوتے۔ اچھا میں نے کہا سنیں، فقہا کا پہلا اصول ہے الحدیث اذا لم تجمع ترکہ لم تفہم والحدیث یفسر بعضہ بعضا، کہ ایک حدیث پر مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس مسئلے پر جتنی حدیثیں سب کو جمع کرو پھر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے صرف یہ ایک حیا اسد رئی کی حدیث لی اور آپ کو اس کا ماخذ بھی نہیں پتا، آپ کو اس کا راوی مرویانو ہی نہیں پتا، آپ کو اس کے متن کے بھی نہیں پتا، اور آپ نے فتویٰ ٹھوک دیا بے حنفی جو اللہ اکبر کرنے کے لیے ہاتھ کانوں کے لو کے برابر کرتے غلط ہے۔ میرے بھائی اب میں بتاتا ہوں، فقہا بتاتے ہیں کہ اس مسئلے پر کم از کم 3 حدیثیں ہیں۔ نمبر 1 روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے، ابو داؤد جلد اول۔ نمبر 2 حیال منکبئی، کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ بھی حدیث پاک میں۔ نمبر 3 کانوں کے حیال اذنئی، کانوں کی لو کے برابر، تو تینوں حدیثیں ہیں۔ تو کہا جب تینوں ہیں تو کبھی ادھر کریں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں نے کہا نہ نہ نہ، دین ایک چیز ہوتی ہے۔ اب جو ادھر کرے گا نا اس سے 2 حدیثیں تو چھوڑ گئی نا، سینے پہ ہاتھ اٹھائے گا 2 گئی، تو کبھی اس پہ کبھی اس پہ، یوں نہیں ہوتا۔ تو فقہا کل بند ہے۔ فقہ حنفی بتاتی ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کرو، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ بتاتا ہے رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، کہ ایسا ترتیب اور ایسا طریقہ اور ایسی ترتیب اپناؤ کہ کوئی حدیث چھوٹے نہیں، سب پہ عمل ہو جائے، ایک وقت میں سب پہ عمل ہو جائے۔ اچھا میں نے کہا جی ہاں، جب ہاتھ اٹھائیں گے نا یوں، یہاں سینے سے گزرے گا پہلی حدیث پہ عمل، کندھے سے گزرے گا دوسری حدیث پہ عمل، کانوں کی لو کے قریب جائے گا تیسری حدیث پہ عمل۔ تو نے ایک روایت اٹھا کے فتویٰ جڑ دیا۔ تھوڑا بہت بندہ اس کو اپڈیٹ کر لے، تھوڑا سمجھ جائے کہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، جو مطلب اور مقصد بتا رہا ہوں، آیا اس کے پاس بھی وہی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک مسئلے کو اٹھا کر کبھی مسئلہ نہیں دیکھتے۔ اہل علم، اہل حق، اہل تقویٰ کے پاس سارے مسائل پر گہری نظر ہوتی ہے، پھر جا کے مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ میرے دوستو، میں نے صرف اور صرف آپ کی خدمت میں یہ بات اسی لیے سمجھائی ہے کہ آپ عوام بندے ہیں، عوامی لہجے میں آپ کو عوامی مسئلے سمجھا دوں۔ اس پر ایک جملہ میں مزید بھی سمجھاتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ دین کسی کی ذاتی جاگیر کا نام نہیں ہے کہ جو منہ پہ داڑھی اور سر پہ پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح اٹھا کر بیٹھ جائے دین میری ذاتی جاگیر ہے، یوں نہیں ہے۔ دین اللہ کا ہے، رسول اللہ کا دیا ہوا ہے، صحابہ کرام کا سنایا ہوا ہے، اور امام ابو حنیفہ کا لکھوایا ہوا ہے۔ تو یہ جو لکھا ہوا موجود ہے اس کے لیے ثبوت اور دلیل چاہیے۔ جہاں گنجائش ملتی ہے وہاں دے دی جائے، جہاں نہیں ملتی وہاں چھوڑ دی جائے، لیکن جس جگہ گنجائش نہیں ملتی اپنے پیٹ سے مسئلہ نہ نکالیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ بعض اوقات کسی مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے اور دونوں سچے ہوتے ہیں،
بعض اوقات کسی مسئلے پر اختلاف ہوتے ہیں اور دونوں جھوٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی مسئلے پر اختلاف ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک سچا ہوتا ہے۔ ہر اختلاف کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ دونوں غلط ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، ان کا ایک مسئلے پر اختلاف ہوا ہے اور قرآن کریم میں کوئی چھوٹا موٹا اختلاف بھی نہیں ہوا۔ غصے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سر کے بال اور ان کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا اور کہا یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ ان نے عرض کیا، قرآن کریم کہتا ہے یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، جس اماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے نا، میں بھی اسی اماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، اس ماں کا واسطہ میری بات تو سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو مسئلے کا حل نکلا۔ اب آپ مجھے بتائیں اس اختلاف کے جواب میں کہا جائے گا کہ ان دونوں میں سے کوئی مسئلہ تھا؟ جی نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے مسائل میں جب فقہا دلیل دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں تو اس سمجھانے میں بھی اس مسئلے کو دیکھ لیا جائے تو کبھی بھی فتویٰ نہیں لگتا۔ فتویٰ بازی وہ کرتا ہے، شدت و حدت وہ اپناتا ہے، گالیاں وہ دیتا ہے، تعصب وہ رکھتا ہے، ضد اور عناد کے درجے پہ وہ جاتا ہے جو دلیل سے آری ہوتا ہے، جیسے گدھا سینگوں سے آری ہے۔ کھوتے کول سینگ ہو نا تو سینگ مرے سی، سینگ ہوتے کول کوئی نو آکسیجن دے، سینگ ہوتے نو فضول جانور ہے، اس میں تو بولنا ہے نا۔ تو جو سینگوں سے آری گدھا ہے نا، اس کا کام ہے ضد اپنانا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بکرا جاتے ہوئے غصہ کر گیا جیسے گدھا جاتے ہوئے غصہ کر جاتا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی ترتیب ہے۔ تو جہاں غصہ دیکھیں، اس طرح کی شدت دیکھیں کہ دوسرے کو گالی دی جائے، دوسرے کی پگڑی اچھالی جائے، ان کی عزت اور احترام کو خراب کر دیا جائے اور دین کو بازتے اطفال بنا دیا جائے، اس کا معنی وہ دلیل سے آ رہی ہے، دلیل سے خالی ہے۔ اگر دلیل ہوتا تو دلیل کی طاقت دی جاتی ہے، شور دلیل کا نام نہیں ہے، شور شرابہ دلیل کا نام نہیں ہے، گالیاں دلیل کا نام نہیں ہے۔ دلیل دلیل ہوتی ہے اور دلیل قوت دلیل پر سامنے پیش کی جا سکتی ہے۔ میرے دوستو، اہل حق، اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند کو رب نے مقام دیا ہے کہ وہ جو بات بھی کریں گے اور دلیل سے کریں گے، گفتگو کریں گے اور دلیل سے کریں گے، اور اس دلیل سے سمجھنا اور سمجھانا سیکھیں۔ میں چاہتا نا آج آپ کے سامنے بھی 4 5 6 واقعات سنا کر طرز لگا سکتا تھا، لیکن میں نے یہ طرز اختیار کبھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ کہ ہم اپنے نوجوانوں کو دلیل کی دنیا میں اپنے پاؤں پر کھڑا کر لیں، دلیل کی دنیا میں اپنے پاؤں پر کھڑا کر لے، پھر دیکھیں بات بنتی کیسے نہیں ہے۔ ہمارے استاد جی ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں ڈسکا گیا سیال کوٹ کے ساتھ، ادھر ایک بزرگ رہتے تھے، پنجابی بولتے تھے، تو ان کے پاس جب میں گیا تو وہ میرے بیانات کہتے ہیں بڑے عرصے سے سنتے تھے، تو انہوں نے بڑا اچھا مجھے واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے۔ اب اس بندے نے بیانات تو دلائل سے سنے ہوتے لیکن سادہ آدمی تھا نا، مولوی نہیں تھا، اپنی سادگی والی دلیل دی ہے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین فرماتے تھے، آپ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، تمہاری نماز خلاف سنت ہے، اور حضور علیہ السلام کے 70 صحابہ سے رفع یدین ثابت ہے، یہ لو دلیل، یہ لو یہ لو یہ لو، سکھا دیے۔ جب ایسا کوئی بندہ سوال کرے نا تو دل چھوٹا نہ کیا کرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تو 80 صحابہ کا زمانہ پایا ہے، وہ کوئی سادہ بندہ نہیں تھا کہ ایسے ہی مسئلہ دے دے۔ تو جو آج والے 70 گن کے دے رہے ہیں وہ تو 80 کا زمانہ پا رہا ہے، تو اس کے پاس بھی کوئی چیز ہوگی۔ تو اس بزرگ نے بہت پیارا جواب دیا، اس نے کہا جی ہمارے پاس بھی دلائل ہے، دلیل دو فلاں 70 صحابہ 70 بار 70 کہتے۔ انہوں نے کہا تسی انج نہیں سمجھنا، اے دسو نبی دے صحابہ دی تعداد کنی ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو انہوں نے کہا جو حضور کے صحابہ کی تعداد 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، 1.25 لاکھ ہے۔ تو انہوں نے کہا 70 تمہارے اور باقی ہمارے۔ اب بچی کچھ کوئی کہی رہا تو دلیل کی دنیا میں دلیل سے بات کرے، دوسروں پہ کیا الزام تراشی۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا گفتگو کرنے، ایک شخص نے مجھے کہا کہ میرے پاس اس مسئلے میں 6 حدیثیں ہیں اسی رفع یدین کے۔ میں نے کہا اصل میں ایک ہے۔ انہوں نے کہا 6 ہیں۔ میں نے کہا اصل میں ایک ہے، اس مسئلے پر روایتیں 6 ہیں، حدیث ایک ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ تو میں نے وہاں بیٹھے ہوئے کہا، یوں 3 دفعہ میں نے سر پہ ہاتھ مارا۔ میں نے پہلے بندے سے پوچھا میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے سر پہ ہاتھ مارا۔ دوسرے سے 10 بندے بیٹھے 10 نے کہا۔ تو میں نے اسے کہا میں نے ایک ہی مرتبہ 3 دفعہ ہاتھ مارا ہے یا 10 مرتبہ؟ کہا جی 1 مرتبہ۔ میں نے کہا اب روایتیں 10 ہو گئی ہیں۔ اب خاموش۔ تو میں نے کہا سادے بندے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ صحابہ کے شاگرد ہیں،
وہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ہے کیسا. اللہ نے ہمیں وہ امام دیا ہے جس امام کی پیدائش صحابہ کرام کے دور میں، وفات تابعین کے دور میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے. اچھا اس پر بھی ایک بات آپ کو سناؤں. میں عمر بن خطاب ملتان میں ایک جگہ تھا، ادھر ایک شخص نے سوال کیا. اس نے کہا آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، تمہارے امام کا حال یہ ہے کہ اسے تو عید الاضحیٰ پڑھنا بھی زندگی میں نصیب نہیں ہوا کبھی، یہ تو عید الاضحیٰ کی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا. تو ہمارے لڑکے اس سے لڑ پڑے. وہ ادھر ادھر کی بات پر کہ ہمارا مولوی صاحب آئے اس سے بات کر لیں. تو جب بات بنی تو میرے پاس آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ بالغ ہونے کے بعد کبھی بقرہ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ میں نظر ہی نہیں آئے. وجہ؟ تو میں نے کہا امام صاحب کو پڑھنی بھی نہیں چاہیے تھی. تو مجھے کہتے ہیں ایک چوری اور دوسرا سینہ زوری. میں نے کہا بھائی اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے، تحمل سے بات کر، تحمل سے سونا. چوری تو میں ابھی دیکھوں کہ پکڑی جائے کس کی. لیکن ایک بات کہوں، کہتے جی. میں نے کہا میں دعوے سے کہتا ہوں امام صاحب کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے سے پہلے جو پڑھی بعد میں نہیں پڑھنی چاہیے. کہتے وجہ؟ تو میں نے کہا اب لائن پہ آئے ہو نا، اب میں وجہ دیتا ہوں. میں نے کہا امام صاحب کی کل عمر ہے 70 سال، 15 سال ہے نابالغی کے. جب 16واں سال شروع ہوا تو امام صاحب خود فرماتے ہیں، مسند امام اعظم میں امام عسقفی کی روایت موجود ہے، حججت مع ابی سنۃ 16 کا 16واں سال عمر شروع تھی اور میں نے اپنے ابو ثابت بن زوتی کے ساتھ پہلے حج کا سفر کیا. مقدمہ شامی صفحہ 126 پر موجود ہے، حج ابو حنیفہ 55 حجہ. امام صاحب نے 55 حج کے سفر فرمائے. اللہ آپ کو کرنل منازل لے جائے. یہ طائف کا میقات ہے، اس جگہ سے امام ابو حنیفہ نے 55 بار حج کا احرام باندھا ہے. تو 55 حج ہے امام صاحب. میں نے کہا کل عمر ہے 70 سال، 15 نابالغی کے نکل گئے، پیچھے کتنے بچے؟ 55. تو جو 55 حج کرے، حاجی بقرہ عید کے دن مینا میں ہوتا ہے، اس پر بقرہ عید لازمی نہیں ہوتی. تو اس دن تو مینا میں ہوتے، اس پر تو بقرہ عید ہوتی بھی نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ ہر سال حج کرتے تھے، اور حج والا ایسے ہے کہ رجا کیوم ولدتہ امہ، جیسے اس کو اس کی ماں نے حج پیدا کیا اور گناہوں سے پاک ہو. تو امام صاحب حج پہ ہوتے تھے اور حاجی پر بقرہ عید ہوتی ہی نہیں ہے. یہ تو امام صاحب کی صفت ہے، یہ تو امام صاحب کی تعریف ہے، اور آپ نے اس تعریف کو مذمت میں تبدیل فرما دی. میرے دوستو، کچھ بندہ سمجھ کر بات کرے نا، بعض اوقات سوال میں اس کا جواب موجود ہوتا ہے، اور سوال میں اس کا جواب نکالنا بہت آسان سی بات ہے، لیکن نکلتا تب ہے جب آنکھ میں حیا ہو اور دل و دماغ میں احترام ہو. جب تعصب ہوگی نا، ضد اور اناد پر بندہ آ جائے گا نا، پھر عقیدتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بصیرتیں بھی خدا چھین لیتا ہے. پھر نہیں سمجھ آتا کہ بات ہوتی کیسے اور اس کو کرنا کیسے چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے تو کہے کہ قرآن کریم میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پیغمبر نے نماز تو پڑھی اور پوری زندگی 1 روپیہ زکوٰۃ کا نہیں دیا. تو ہر بندہ کہے گا کہ زکوٰۃ اس پہ واجب جس کے پاس اتنا مال موجود. اگر ہے تو سال کے بعد زکوٰۃ ہے، اور اگر اتنا مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. میں نے کہا اسی طرح نماز بقرہ عید کا فریضہ اس پر متوجہ ہے جو حاجی نہ ہو اس پر متوجہ ہے، جو حاجی ہو اس پر تو فریضہ ہے ہی نہیں. تو جب بنتا ہی نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا آپ امام صاحب رحمہ اللہ پہ اعتراض کر دیں؟ آپ نے کس بنیاد پہ کہہ دیا؟ سنیں، ہمارے امام نے صحابہ کرام کا دور پایا ہے، صحابہ کے زمانے میں نمازیں پڑھی اور پڑھائی ہیں. ان کو دیکھ کر صحابہ نے ان کی نماز کی گویا تائید کی ہے. جس کی نماز کی تائید صحابہ کی ہو اسے تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اور میرے دوستو، اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح عمل، سنت کے مطابق کام کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا